السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 14۔ لیجئے دوسرے صاحب ایک اور، ان کے یار غار بھی ساتھ ہیں، فرمائشی گالیاں چل رہی ہیں، اماں پان تو کھاؤ۔ کھٹ سے پیسہ تنبولی کی دکان پر پھینکا۔ معلوم ہوا کہ آپ بڑے تونگر ہیں، پیسہ دو پیسہ آپ کے آگے کیا اصل ہے۔ فوراً ہی حقہ والے کو بھی آواز دے دی، بھئی ساکی ادھر آنا، حقہ سلگا ہوا ہے۔ ایک اور یار ان کے موجود ہوئے۔ معمولی گالی گلوچ کے بعد ملاقات سلام بندگی مزاج پرسی بے تکلف دوستوں میں ہوا کرتی ہے۔ ابے پان تو کھلوا۔ لطف تو یہ ہے کہ آپ مسلمان، یار ہندو۔ جب تنبولی نے پان دیے، جھپ سے بڑھ کے لے لیے۔ اب یار بھول گئے۔ اب یہ کھسیانے ہوئے ٹینٹ سے ایک پیسہ نکالا، لو بھائی ہمیں بھی 2 پان دینا، الائچی بھی چھوڑ دینا، چونا زیادہ نہ ہو۔ دوست سے، اچھا لو چلم 2 پلواؤ گے؟ چلم حقہ سے اتارتے ہی تھے کہ ساکی نے گھور کے دیکھا، فوراً ہاتھ سے حقہ اور جیب سے پیسہ نکال کے دینا پڑا۔ گوہر مرزا نے موتی جھیل کے کنارے فرش بچھوا دیا تھا، وہیں جا کے ٹھہرے، ادھر ادھر درختوں میں پھرتے رہے۔ سر شام سے 2 گھڑی رات گئے تک میلے کی سیر کی، پھر گھر چلنے کی ٹھہرے۔ اپنے اپنے میانوں میں سوار ہوئے۔ اب جو دیکھتے ہیں تو خورشید جان کا میانہ خالی ہے، ان کا کہیں پتہ نہیں نہ ملا۔ میں خود رات بھر رویا کی۔ پیارے صاحب کے مکان پر آدمی گیا، وہ بیچارے اسی وقت دوڑے ہوئے آئے۔ ہزاروں قسمیں کھائیں، مجھے بالکل نہیں معلوم، میں میلے میں بھی نہیں گیا۔ بیگم کی طبیعت علیل ہے، جاتا تو کیوں کر جاتا۔ پیارے صاحب پر یوں بے جا سا گمان تھا، ان کی قسمیں کھانے کے بعد کسی کو بھی شبہ نہ رہا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شادی کے بعد بیوی کے ایسے پابند ہو گئے تھے کہ چوک کا آنا جانا انہوں نے بالکل موقوف کر دیا تھا۔ رات کو گھر سے نکلتے ہی نہ تھے۔ خورشید کے گم ہونے کی خبر سن کے کچھ تو اگلی محبت کے خیال سے اور کچھ خانم کی مروت سے، نہیں معلوم کس طرح سے چلے آئے تھے۔ خورشید کے گم ہونے کے 1.5 مہینے کے بعد ایک صاحب، جن کی وضع شہر کے بانکوں کی ایسی تھی، سانولا رنگ، چھریرا بدن، ایک دوشالہ کمر سے لپیٹے اور ایک سر سے باندھے میرے کمرے میں درانہ چلے آئے اور آتے کے ساتھ ہی سامنے قالین کے کنارے بیٹھ گئے۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ طبیعت میں کسی قدر کمینہ پن ہے یا ابھی انیلے ہیں۔ رنڈیوں کے یہاں کم جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس وقت میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے بوا حسینی کو آواز دی، وہ کمرے میں آئیں۔ ان کے آتے ہی وہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کسی قدر بے تکلفی کے ساتھ بوا حسینی کا ہاتھ پکڑ لیا، علیحدہ لے جا کر کچھ باتیں کی، جن میں کچھ میں نے سنی، کچھ نہیں سنی۔ اس کے بعد بوا حسینی خانم صاحب کے پاس گئیں، وہاں سے آ کے پھر باتیں ہوئیں۔ آخر کلام یہ تھا کہ آپ کو 1 مہینہ کی تنخواہ پیشگی دینی ہوگی۔ ان صاحب نے کمر سے بینڈ روپیوں کی نکالی۔ بوا حسینی نے گود پھیلائی، انہوں نے چھن سے روپے پھینک دیے۔ بوا حسینی: یہ کتنے ہیں؟ وہ صاحب: نہیں معلوم، گن لیجئے۔ بوا حسینی: مجھے تو نگوڑا گننا بھی نہیں آتا۔ وہ صاحب: میں جانتا ہوں، 75 روپے ہوں گے، یا شاید 1-2 کم ہوں یا زیادہ۔ بوا حسینی: میاں 75 کسے کہتے ہیں؟ وہ صاحب: 3 بیسی اور 15،
25 कम 100। बुआ हुसैनी: 25 कम 100 तो ये कितने दिन की तनख्वाह हुई? वो साहिब: 15 दिन की। कल वो भी 15 दिन की दे दूंगा। पूरे 150 नखर्चे आपको पहुंच जाएंगे। ये नखर्चे की सुन के मुझे बहुत ही बुरा मालूम हुआ। अब तो बिल्कुल ही यकीन हो गया कि ये ऐसे ही वैसे होंगे, मगर मजबूर रंडी का पेशा, दूसरे पराए बस में, करती तो क्या करती। बुआ हुसैनी रुपए लेके खानुम के पास गई। खानुम उस वक्त नहीं मालूम किस नेकी के दम में थी कि फौरन मंजूर कर लिया, बल्कि ताज्जुब हुआ इसलिए कि बड़े बड़े रईसों से रुपए के बारे में एक दम के लिए मुरव्वत नहीं करती थी, या इस वक्त एक दिन का वादा मान लिया। इस मामले के तय होने के बाद वो साहिब मेरे ही कमरे में शब्बाश हुए। कोई पहर रात बाकी होगी। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे किसी ने कमरे के नीचे आके दस्तक दी। वो साहिब फौरन उठ बैठे और कहा, तो अब मैं जाता हूँ, कल शब को फिर आऊँगा। चलते वक्त 5 अशरफियाँ और 3 अंगूठियाँ, एक सोने की याकूत का नगीना, एक फिरोजे की, एक हीरे की मुझको दी और कहा, ये तुम अपने पास रखना, खानुम को ना देना। मैंने खुशी खुशी अपने हाथ में पहनी और अपनी उंगलियों को देखने लगी। मुझे बहुत ही खूबसूरत मालूम होती थी। फिर संदूकचा खोला, अशरफियों को और अंगूठियों को चोर खाने में रख दिया। दूसरा दिन शब को फिर वही साहिब आए। उस वक्त मैं तालीम ले रही थी। वो एक किनारे आके बैठ गए। गाना हुआ किया। 5 रुपए साजिंदों को दिए। उस्ताद जी और सारंगिए खुशामद की बातें करने लगे। उस्ताद जी ने कमर में जो दोशाला बांधा हुआ था उसके ऐंठने की फिक्र की। फिर मुंह फाड़ के मांगा, मगर वार खाली गया। उन्होंने ना दिया। वो साहिब: उस्ताद जी, रुपया पैसा और जिस चीज़ को कहिए मौजूद है। ये दोशाला मैं नहीं दे सकता, एक दोस्त की निशानी है। उस्ताद जी अपना मुंह लेके चुप हो रहे। उसके बाद तालीम ख़त्म हुई। बुआ हुसैनी को बाकी 75 गिन दिए गए। 5 रुपया बुआ हुसैनी को अपनी तरफ से दिए। वो रुखसत हुई। जब वो और मैं सिर्फ 2 आदमी कमरे में रह गए, मैंने पूछा, आपने मुझको कहाँ देखा था जो ये इनायत की? वो: 2 महीने हुए जुम्मा को ऐशबाग के मेले में। मैं: और फिर आए 2 महीने के बाद? वो: मैं बाहर चला गया था और अब फिर जाने वाला हूँ। अब मैंने रंडीपन की लगावट शुरू की। मैं: तो हमें छोड़ के चले जाओगे? वो: नहीं, फिर बहुत जल्द आऊँगा। मैं: और तुम्हारा मकान कहाँ है? वो साहिब: मकान तो फरख आबाद में है, मगर यहाँ बहुत काम रहता है, बल्कि रहता यही हूँ। कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता हूँ, फिर चला आता हूँ। मैं: और ये दोशाला किसकी निशानी है? वो: किसी की भी तो नहीं। मैं: वाह, मैं समझ गई, ये तुम्हारी आशना की निशानी है। वो: नहीं, तुम्हारे सर की कसम, मेरी कोई आशना वाशना नहीं है, बस तुम ही हो जो कुछ हो। मैं: तो फिर मुझे दे दो। वो: मैं नहीं दे सकता। ये बात मुझे बहुत नागवार हुई। इतने में उन्होंने बड़े बड़े मोतियों का माला, जिसमें जमुर्द की हड़ें लगी हुई थी, और एक जोड़ी हीरे की कड़े की और 2 अंगूठियाँ सोने की, मेरे आगे रख दी। ये सब तो मैंने खुशी खुशी उठा लिया।
صندوقچہ کھول کے بند کرنے لگی، مگر مجھے تعجب ہوا کہ یہ ہزاروں کی رقم تو یوں مجھ کو دیے دیتے ہیں، مگر یہ دوشالہ زیادہ سے زیادہ 500 کا ہوگا، اس سے کیوں انکار کیا؟ واقعی مجھ کو یہ دوشالہ پسند نہ تھا، جو میں اصرار کرتی، اپنے کام سے کام تھا۔ ان صاحب کا نام فیض علی تھا۔ پہر ڈیڑھ پہر رات گئے آتے تھے، اور کبھی آدھی رات کو، کبھی پچھلے پہر سے اٹھ کے جاتے تھے۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں کئی مرتبہ دستک یا سیٹی کی آواز میں نے سنی، اور فوراً ہی فیض علی اٹھ کے روانہ ہو گئے۔ فیض علی سے رسم ہوئے کوئی ڈیڑھ مہینہ گزرا ہوگا کہ میرا صندوقچہ سادے اور جڑاؤ گہنے سے بھر گیا، اشرفیوں اور روپیوں کا شمار نہیں۔ اب میرے پاس خانم اور بوا حسینی سے چھپا ہوا 10-12 ہزار کا مال ہو گیا تھا۔